नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो बुशरा बीबी ने अटक जेल में इमरान खान से मुलाकात की है, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के लिए एक फ़ैसला दिया है। ये फ़ैसला इमरान खान के लिए ज़ाहरी तौर पर तो नहीं है, लेकिन इसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को पहुँचाने की खातिर है। दूसरी जानिब क्या ताकतवर खुद इस वक्त अपने जाल में फंस चुके हैं और गेम किस तरह से कप्तान के हाथ में आ गई है और इमरान खान की हर सज़ा माफ़ करने का हथियार कप्तान के ही एक सिपाही के पास है। क्या वो आखिरी स्टेप के तौर पर जाते जाते ये हथियार या ये डंडा चलाने वाले हैं? क्या कमांडर एंड चीफ अपना डंडा चला देंगे? उन्होंने आज एक ट्रेलर जारी किया है और ये जो ट्रेलर है उसके बाद आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, ये सारी की सारी मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन कराम, अब इमरान खान की हर सज़ा, आने वाली भी हर सज़ा इमरान खान की किस तरह से माफ़ हो सकती है, इस पर क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, और सब मुंह तकते रह जाएंगे और किस तरह से इमरान खान के लिए जाल बिछाने वाले अपने ही जाल में फंस जाएंगे, इसे आखिर पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा इंतखाबात के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आउटलेट्स के डिजिटल ऑफिशियल्स मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर भी वोट डालने से मुतल्लिक राय की तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। यानी इससे पहले पाकिस्तान के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सर्वेज़ करता था और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये सर्वेज़ अब आपने नहीं करने। इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, बहुत से ऐसे अखबारात हैं, बहुत से ऐसे टीवी चैनल्स हैं, आप देख लें जैसे डेली पाकिस्तान है, और भी अखबारात हैं, बड़े डिजिटल मीडिया सेटअप्स हैं जैसे जियो का है, ARY का है। ये डिजिटल पर इमरान खान की खबर चला देते थे। नॉर्मली इलेक्शन के हवाले से सर्वे होता है कि किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई सोशल मीडिया पे इंडिपेंडेंट पर्सन ये सब कुछ नहीं करेगा। और आइंदा इंतखाबात के लिए जारी ज़ाब्ता अखलाक में इलेक्शन कमीशन ने किसी भी पोलिंग स्टेशन या हल्के में किसी भी किस्म के ऐसे सर्वे पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है जो मुमकिन तौर पर वोटर्स के वोट डालने के आज़ादाना इंतखाब को मुतासिर कर सकती है। कैसे मुतासिर कर सकती है? जिसने वोट देना है मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा, जिसने शेर को वोट देना है वो तो देगा। पूरी दुनिया के अंदर सर्वेज होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एग्जिट पोल्स भी होते हैं। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एग्ज़िट पोल और एंट्री पोल दोनों की तशहीर पर पाबंदी आयद की गई है। एग्ज़िट पोल पोलिंग स्टेशन से निकलते वक्त वोटर्स की राय पर मबनी सर्वे को कहा जाता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि उन्होंने वोट किसे डाला। इसी तरह लोगों के वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों में दाखिल होने से कबल उनके वोट से मुतालिक पूछा जाना एंट्री पोल कहलाता है। यानी जब कोई आ रहा हो तो पूछें कि किसको वोट दे रहे हो, तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के लिए जारी ज़ाब्ता अखलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उम्मीदवारों और सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम को सरकारी ख़जाने से चलाने से रोकता है। कोड ऑफ कंडक्ट में कहा गया है कि अगर कोई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी उम्मीदवार या सियासी जमात से बामुआवजा सियासी इश्तिहार कबूल करता है तो वो कानून के मुताबिक सियासी जमात या उम्मीदवार की जानिब से किए गए अखराजात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम करेगा। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर नशर होने वाला मवाद नज़रिया पाकिस्तान, उसकी खुद मुख्तारी, सलामती, अमन आमा, अदलिया की साख और आज़ादी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की राय की अक्कासी नहीं करेगा। इसके मुताबिक ऐसे इल्ज़ामात और बयानात जो कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचा सकते हैं और इंतखाबी मुहिम के दौरान या पोलिंग के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब कर सकते हैं, उन्हें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और किसी भी मीडिया पर्सन, अखबार, चैनल, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वाले अफराद या इदारों के ऑफिशियल अकाउंट पर चलाने से सख्ती से गुरेज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना है कि ज़ाब्ता अखलाक की
کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں ای سی پی متعلقہ حکام کو مناسب کارروائی کرنے کی سفارش کر سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی واضح ہے کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی صورت میں کسی صحافی یا میڈیا یا ادارے کی ایکریڈیشن واپس لینے کا حق بھی الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے۔ ضابطۂ اخلاق میں مزید کہا گیا ہے کہ خلاف ورزی کا تعین کرنے کا اختیار کہ کس نے خلاف ورزی کی ہے اور کس نے نہیں، یہ اختیار بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس رہے گا۔ تو آپ سمجھ جائیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ میں نہیں بتاتا بلکہ آپ کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن اس میں آخر کرنا کیا چاہ رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عوام کتنی ویل اویئر ہے۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، شیر افضل مروت نے لکھا ہے کہ there is a constant effort being done to deny access عمران خان's lawyers from meeting him۔ اس وقت عمران خان کے لائرز کو لگاتار عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ بیرسٹر گوہر اور نعیم حیدر پنجوتھا بی بی کو لے کر گئے بشرا بی بی کو، لیکن بشرا بی بی کو خان صاحب سے ملنے دیا گیا، وکلاء کو نہیں، تاکہ قانونی رائے نہ مل سکے۔ تو یہ بیسیکلی عمران خان کو سی کلاس میں مزید ٹائم گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی کے ہمراہ ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں پیشی بھی ہوئی، عمران خان کی اور بشرا بی بی کے مختلف کیسز لگے ہوئے تھے۔ عمران خان سے ملنے کے لیے بشرا بی بی جب اٹک جیل گئیں تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ بشرا بی بی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں عمران خان کے حوصلے اور ہمت بلند ہے۔ مزید انفارمیشن میں پچھلی ویڈیو میں فاروق حبیب اور انتظار پنجوتھا کے حوالے سے بتا چکا ہوں۔ بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات ہمیشہ سے خان صاحب کے لیے میں سمجھتا ہوں موٹیویٹنگ بھی ہوتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے ارمانوں پر پانی پھرا ہے جو سوچتے تھے کہ بشرا بی بی شاید وعدہ معاف گواہ بن جائیں یا کچھ ہو جائے۔ بشرا بی بی جب گئیں عمران خان سے ملنے، اس کے بعد وہ ڈٹ گئیں، انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی، ان کی خواہش جو کہ یہ خبر بنا کے پیش کرتے تھے اس پر پانی پھرا ہے، وہ ابھی تک ڈٹی ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے بشرا بی بی کی ڈیری والا اٹیک بھی کر دیا، اس کے اوپر آپ ٹائمنگ دیکھیں۔ اب دوبارہ بشرا بی بی گئی ہیں، وکیلوں کو ابھی بھی نہیں ملنے دے رہے۔ کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ بیسک رائٹ ہے، وکیل سے تو پوری دنیا میں ملنے دیا جاتا ہے، دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو بھی اپنے وکیل سے ملنے دیا جاتا ہے، پھر ٹرائل کیا جاتا ہے۔ کریں شوق پورا کریں، لیکن جوڈیشل سسٹم، جوڈیشل آرڈرز کی دھجیاں نہ اڑائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار کہتا ہے جا کے ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس بابر ستار نے اتنی ہمت دکھائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس ہمت پر خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ عدالت کے آرڈرز، یعنی قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا، چلیں مان لیں عمران خان سب کچھ جو آپ ان پر الزام لگاتے ہیں وہ الزامات بھی درست، آپ کی ہر چیز درست، لیکن پاکستان کے لوگوں کا خدارہ سسٹم پر سے اعتبار نہ اٹھائیں۔ جوڈیشل آرڈر کی توہین اس وقت کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور ریاست کا موقف یہ تھا جب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کروانے تھے، اس وقت یہ کہا گیا کہ الیکشنز کی تاریخ دینا گورنر کا اختیار ہے، صدر کا تو ہے ہی نہیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ کیس کر رکھا تھا، الیکشن کمیشن مان گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے ساتھ یہ بھی کہا کہ نہیں، صدر نے تو وفاقی انتخابات یعنی جو نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہیں ان کی ڈیٹ دینی ہوتی ہے۔ اب کدھر جاؤ گے؟ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر صدر نے اسمبلی ڈیزالو کی ہے، صدر نے سائن کیے ہیں ٹو ڈیزالو دا اسمبلی، تو صدر نے سمری پر دستخط کیے ہیں، سمری 48 گھنٹوں میں خود نافذ العمل نہیں ہوئی، تو صدر ڈیٹ دے سکتے ہیں، صرف نیشنل اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی وہ نہیں دے سکتے۔ پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کے پی کے والی نہیں، کیونکہ اس اسمبلی کے خود گورنر نے سائن کیے تھے، وہ گورنر نے ہی ڈیٹ دینی ہے، لیکن پنجاب میں چونکہ گورنر نے سائن نہیں کیے تو پھر وہ صدر کے پاس گیا۔ لیکن اب چونکہ صدر نے سائن کر دیے ہیں، نیشنل اسمبلی جو ابھی ڈیزالو ہوئی ہے، صدر نے تو شہباز شریف کی سمری کے اوپر 2 منٹ نہیں لگائے، جیسے ہی سمری آئی فوری سائن کیے۔ صدر صاحب پر بہت سے کنسرنز ہیں ہمیں اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اب ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں یوں لگ رہا ہے کہ صدر صاحب بھی خان صاحب کے سپاہی بن کے سجی دکھا کے کھبی تو نہیں مار رہے۔ تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صدر مملکت عارف علوی نے دستخط کیے بغیر 13 بلز واپس وزیر اعظم آفس بھجوائے ہیں۔ ایک تو چیف جسٹس نے سرپرائز دیا، اسمبلی کی مدت ختم ہوئی تو 2 مہینے سے جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا کر کئی بل اڑا دیے۔ اب نئی اسمبلی ہے کوئی نہیں، بل نیا پاس کہاں سے ہوگا؟ پاس تو تب ہوگا جب اسمبلی آئے گی۔ دوسری جانب صدر مملکت نے کوڈ آف کرمنل پروسیجر ترمیمی بل واپس بھجوایا۔ یہ بل پولیس کو بغیر وارنٹ گرفتاری کا اختیار دینے سے متعلق تھا۔
اور اسی طرح کے دیگر بہت سارے بلز ہیں جو انہوں نے جاتے جاتے بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے تھے، تو صدر مملکت نے وہ سارے کے سارے بل واپس کیے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب عمران خان اس وقت ایک سزا یافتہ مجرم ہے۔ سزا تو ہوئی ہے جس طرح کی بھی ہوئی ہے، قوم نے اپنی عدالت 14 اگست کو لگائی، قوم نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا، قوم نے سوموٹو نوٹس لیا، قوم نے رات گئے ڈر اور خوف کے باوجود یہ دکھایا کہ عوامی عدالتیں ڈر اور خوف کے باوجود بھی لگتی ہیں۔ دوسری عدالتیں ڈر اور خوف میں نہیں لگتی، وہ ڈر اور خوف میں کھلتی ہیں لیکن طاقتوروں کے لیے کھلتی ہیں، وہ آدھی رات کو کھل جاتی ہیں۔ وہاں پہ درخواست گزار درخواست لے کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ اوپر لائن لگا کے خالی جگہ چھوڑ کے پرنٹ کر کے اپنی پٹیشن لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم آرڈر دے گا چیف ہٹانے کا، اس کے اوپر میں وزیر اعظم کا آرڈر نمبر لکھوں گا، فوری طور پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھوں گا، وہ سائن کریں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں پہ ایک اور آئین کا آرٹیکل اس وقت تک صدر عارف علوی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہے پریزیڈنٹس پاور ٹو گرانٹ پارڈن، یعنی پریزیڈنٹ کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے کسی بھی شخص کی سزا ختم کرنے کا۔ وہ ابھی بھی عارف علوی کے پاس ہے، جاتے جاتے اگر وہ ڈنڈا چلا جائیں، کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ فورسز اگر اپنا یہ اختیار استعمال کر لیں تو پھر کدھر جائیں گے؟ کوئی عدالت، کوئی ٹریبیونل، کوئی اتھارٹی جو بھی سزا دے کسی بھی طرح کی، پریزیڈنٹ اس کے اندر مکمل طور پہ اسے پارڈن دے سکتا ہے کہ میں نے جاؤ معاف کیا، وہ کچھ بھی تبدیلی کر سکتا ہے، اسے ریلیف دے سکتا ہے، خود سے نہیں دے سکتا، درخواست آنے پہ دے سکتا ہے۔ یہ جو آئین کے آرٹیکل 45 کا ڈنڈا ہے، یہ بہت سے لوگوں کے پلانز کو ناکام بنا سکتا ہے۔ طاقتور بھی ایک اور آئین کے آرٹیکل کے ڈنڈے کے نیچے پھنسے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ ناظرین کرام یہ کہتا ہے کہ صدر نے ڈیٹ دینی ہے، تو دیکھتے ہیں اب اس دفعہ کیا ہوتا ہے۔ کیا الیکشن کمیشن کی جانب سے خود جمع کرایا گیا بیان کے نیشنل اسمبلی کی ڈیٹ صدر دے سکتا ہے؟ اس دفعہ صدر ڈیٹ اگر دے گا تو کیا اس پر عمل ہوگا؟ اس پر آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔